ایک صاحب نے مجھے بذات خود یہ بات سنائی ہے کہ میں نے اولاد کے پیدا ہونے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے ساری کوششیں کی، لیکن اللہ کا حکم۔ ڈاکٹر بھی حیران تھا کہ کیا ہوا۔ جب ساری کوششیں کر لی، آخر میں ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کا آپریشن کرائیں اور رحم نکال دیں۔ جی ہاں، اب اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو خود سنایا، اس نے خود سنایا۔ ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامۃ الا وہی کائنۃ۔ جو روح، جو جان اللہ کی آنی ہے وہ آنی ہے۔ وہ تو جو رزق اپنے ہاتھ میں لوگ سمجھ لیتے ہیں انہیں اولاد بھاری پڑتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ لڑکیوں کی پیدائش سے ناگواری کا ظاہر کرنا یہ کفر کا اور شرک کا مزاج ہے۔ یہ کفر اور شرک کا مزاج ہے۔ یہ کفر اور شرک کا مزاج ہے کہ لڑکی کی پیدائش سے خوشی نہ ہو۔ یہ کفر اور شرک کا مزاج ہے۔ اس مزاج کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ یہ کفر اور شرک کا مزاج ہے کہ لڑکی کی پیدائش سے خوشی نہ ہو جو بیٹے کی پیدائش سے ہو۔ سنو غور سے، اللہ تعالی نے قرآن میں جہاں اپنی مشیت کو اور اپنے ارادے اور قدرت کو بیان کیا ہے بچوں کے پیدا کرنے میں، وہاں لڑکیوں کو مقدم کیا ہے لڑکے پر۔ ہاں، یہ نہیں فرمایا یہب لمن یشاء الذکور ویہب لمن یشاء اناثا، بلکہ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ پہلے لڑکی کو مقدم کیا ہے، لڑکی کو مقدم کیا ہے قرآن میں۔ جس کو چاہتا ہے وہ لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے۔ لڑکی کو مقدم کیا ہے لڑکے پر۔ عجیب بات ہے، تو قرآن نے مقدم کیا ہے، پیدائش میں لڑکی کو مقدم کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب سارے جتن کر لیے اور کسی طرح اولاد نہ روکی تو انہوں نے بھائی اس میں آگے عورت میں حمل کی گنجائش نہیں ہے، عورت کی صحت قابل نہیں ہے، لہذا آپ آپریشن کرا کے اسے رحم کو نکال دیں۔ نکال دیا۔ رحم نکلنے کے بعد بے فکر ہو گئے کہ اب اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ رحم ہی نہیں ہے۔ رحم ہو تو اولاد ہو، رحم ہو تو اولاد ہو۔ آ کے میرے پاس آئے، کہنے لگے میں تو آپریشن کرا دیا ہے اور ٹھیک ہے۔ عجیب بات ہے، سال گزرا نہیں تھا کہ پھر اولاد ہوئی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ ڈاکٹر بھی حیران، یہ بھی حیران۔ کسی نے بتایا کہ ہاں، بہت شاذ و نادر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی عورت کے پیٹ میں 2 رحم ہوتے ہیں۔ ایک رحم چھپا رہتا ہے، سکڑا رہتا ہے، جب تک بڑا رحم موجود ہے، نکل جاتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے دوسرا۔ معاملہ یوں نہیں ہے، معاملہ یوں نہیں ہے، معاملہ یوں ہے کہ ہم تمہیں تمہارے ارادوں میں ناکام کر کے دکھلائیں گے اپنی مشیت سمجھانے کے لیے۔ یہ تو اپنی چاہتوں کا، اپنے ارادوں کو ہماری چاہت پر موقوف کر لو، ورنہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سلیمان علیہ السلام نے 100 بیویوں صحبت کی، اعلیٰ قوت، اعلیٰ نسل کی بیویاں، لیکن ایک کو حمل ٹھہرا، 99 کو حمل ہی نہیں ٹھہرا۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ کہہ لیتے سب سے بچے ہوتے۔ چنانچہ ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، اور اس میں بھی روایت میں ہے کہ وقت سے پہلے ہی وہ روح پڑنے سے پہلے ضائع ہو گیا۔ جسد بے روح جسم کو کہتے ہیں، جسد کہتے ہیں بے روح جسم۔
کہ بغیر روح کا جسم جانے لا کر ڈالا کرسی پر کہ یہ پیدا ہوا ہے، یہ پیدا ہوا، یہ کیا؟ فوراً سمجھ گئے. ثم اناب، اس لیے کہ جو اللہ کو جاننے والے ہوتے ہیں جب وہ کسی ناکام میں ناکام ہوتے ہیں تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، کہ ہم نے اپنی قوت پر، اپنے اسباب پر سے امید کی ہے، نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. میرے دوستو عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تاکید کی گئی ہے. آپ کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کے بارے میں بھی کبھی یہ مت کہیے گا یہ کام میں کل کر لوں گا، جب تک انشاءاللہ نہ کہہ لیں. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جتنا بھی نظام کائنات ہے اس کے تمام تغیرات کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہے. نظام کائنات سے کائنات کا کوئی تعلق نہیں ہے، نظام کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح ایمان سکھلایا گیا ہے، اس طرح ایمان سکھلایا گیا ہے. اور جتنی غیب کی چیزیں ہیں وہ غیب کی چیزوں کا یقین دلایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر لائیں، آپ کی لائی ہوئی خبر کو آپ کے اعتماد پر تمام کائنات کے نقشوں سے ہٹ کر، تمام ظاہری نظام سے ہٹ کر اس کو تسلیم کیا جائے. ہماری عقلیں صرف اس کائنات کے ظاہری نظام تک محدود ہیں، اور وہ عقل ہی کیا، لوگ سائنسدانوں کو عقل والا کہتے ہیں، وہ عقل ہی کیا جو کائنات کے نظام تک محدود ہے، وہ عقل ہی کیا ہے، وہ عقل ہی کیا ہے. اور واقعی عرض کرتا ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے فتح العزیز میں، ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اس آیت کے ذیل میں کہ اللہ کا فضل یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کاہن بھی نہیں ہیں اور مجنون بھی نہیں ہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا یہ فضل ہے آپ پر کہ آپ کاہن بھی نہیں، مجنون بھی نہیں، بلکہ آپ ایسے کامل عقل والے ہیں کہ اللہ، اس روایت میں لکھا شاہ صاحب نے کہ اللہ نے عقل کے 100 حصے کیے، جس میں سے ایک حصہ اللہ نے ساری مخلوق پر تقسیم کیا ہے، ایک حصہ عقل کا ساری مخلوق پر تقسیم کیا ہے، اور 99 عقل کے حصے تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں. یہ سنتوں کے بارے میں یہ کہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ کس لیے ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی مسلمان یہ کہے کہ اس سنت کی کیا ضرورت ہے، اس سنت کی کیا فائدہ ہے، کہ جس 99 عقل والے نے یہ عمل تجھے کر کے دکھلایا ہے، جس کا حکم دیا ہے، تیرے پاس اس کے مقابلے میں عقل کا کون سا ذرہ ہے جس کی بنیاد پر تو یہ سوال کرے کہ اس سنت کی کیا ضرورت ہے. سوچنے کی بات ہے. وہ تو جب رواجی طریقے غالب آ جاتے ہیں تو سنتوں کے لوگ فوائد اور علتیں اور وجہ معلوم کرنے لگتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ایسی بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی بھی ہو سکتا ہے. اب میں چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں. آپ اپنے محلے کے کلینک میں ایک عام چھوٹا سا ڈاکٹر، اس سے جا کر اگر یہ کہہ دیں کہ اس گولی کی کیا ضرورت ہے، تو پاگل کہے گا، تمہیں نکال دے گا. تو تجھے کیا خبر، ڈاکٹر میں ہوں، دوا میں دے رہا ہوں، تجھے کیا مطلب ہے اس سے؟ آپ ایک کلینک کے ڈاکٹر سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ دوا کیوں دے رہے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے، میں تیرا معالج ہوں، دوا میں تجویز کر رہا ہوں. اور یہ ایسے بے عقل کہ سنتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سنت کی کیا ضرورت ہے، اس کا کیا فائدہ ہے.
وہاں صاحب فرماتے تھے، بلکہ حضرت نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بچپن میں، مولانا صاحب چھوٹے سے تھے، ان سے پوچھا کہ یوسف قطب بننا چاہتے ہو؟ کہ ہاں۔ کہ تمہیں قطبیت کا، قطب بننے کا نسخہ بتا دوں؟ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بہت ذکر سے آدمی قطب بن جاتا ہوگا۔ فرمایا قطب بننا چاہتے ہو؟ کہ جی۔ فرمایا کہ دیکھو، جہاں جس ماحول میں سنتوں کا خلاف، سنت کے خلاف ماحول ہو، جہاں سنت کے خلاف ماحول ہو، وہاں تم سنت پر عمل کیا کرو۔ یہ قطب بننے کا راستہ ہے۔ یہاں اچھے اچھوں کو دیکھا ہے، اچھے اچھوں کو، اللہ مجھے معاف کرے، میں کسی کو متہم نہیں کرتا، لیکن یہ حقیقت ہے، اچھے اچھے پڑھے لکھے، ان کی سنت کا مجاہدہ ان کے گھر میں نہیں ہے۔ یہ گھر میں سنت کے مطابق کھانا کھا رہے ہیں، کوئی مجاہدہ نہیں ہے۔ یہ اپنے شعبے میں، یہ اپنے ماحول میں سنت عمل کرنے کا کوئی مجاہدہ نہیں ہے۔ ہاں، ذرا کسی ان کے محسن، ان کے چاہنے والے، ان کے کسی دوست کے یہاں شادی ہو اور یہ وہاں جائیں اور وہاں کھانا خلاف سنت ہو رہا ہو، یہ کہیں کہ اس وقت تو موقع نہیں ہے سنت پر عمل کرنے کا، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لہذا یہ کوئی سنت ہی تو ہے، فرض تو ہے نہیں، اور اس موقع بھی نہیں سنت عمل کا۔ سنت پر عمل کرنا عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، سنت عمل کرنا امت کو سنت کی تعلیم دینے کے لیے ہے۔ اور سنت کے احیاء کا جہاد، ایک سنت کو زندہ کرنے کا جہاد، مخالف ماحول میں عمل کرنے کا نام ہے، چھپ کر عمل کرنے کا نام سنت کا جہاد نہیں ہے۔ کیونکہ اتباع سنت اور احیاء سنت، اتباع سنت جہاد نہیں ہے، احیاء سنت جہاد ہے۔ میں کچھ ضروری بات عرض کی ہے، اتباع سنت جہاد نہیں ہے، احیاء سنت جہاد ہے، کہ آپ وہاں سنت کو زندہ کریں جہاں اس سنت کے خلاف ماحول ہے، ورنہ یہ بہروپیے ہیں، بہروپیے، جہاں جیسا موقع ہوتا ہے وہاں ویسا کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، جہاں جیسا موقع ہو وہاں ویسا کر لو۔ میں تم سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں جن لوگوں کا تعارف کرایا ہے وہی یہ لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اسلام اور کفر کے بارڈر پر چلتے ہیں، کنارے کنارے، اگر اسلام کی طرف خیر دیکھتے ادھر پلٹ جاتے ہیں، کفر میں خیر دیکھتے تو ادھر پلٹ جاتے ہیں۔ یہ حالات دیکھ کر چلتے ہیں، حکم دیکھ کر نہیں چلتے۔ ایسا فرماتے تھے کہ اگر کار کے مقابلے میں گدھے پر بیٹھنے میں فخر محسوس نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے۔ اگر کار کے مقابلے میں گدھے پر سواری کرنے میں فخر محسوس نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اتباع سنت، سنت کے اتباع۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اتنا اتباع سنت کا کرتے تھے، اتنا اتباع سنت کرتے تھے کہ روایت میں ہے کہ اگر کوئی دیکھے تو پاگل سمجھے۔ ایک درخت تھا مدینے سے دور صحرا میں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لیتے، مشکیزے میں سوار ہوتے اونٹ پر، وہاں جاتے اس درخت کو پانی لے کر آتے۔ جنگلی درخت، نہ کوئی سائے کا فائدہ، نہ کوئی پھل کا فائدہ۔ پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ اس درخت کو زندہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا سفر کر کے آپ جاتے ہیں، پانی لے کر اٹھا کر پھر اس میں پانی ڈال کے آتے ہیں، کیوں؟
فرمانے لگے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اس درخت کے پاس، اس درخت کے قریب قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھا ہے، صرف اس یادگار کو باقی رکھنے کے لیے میں کام کرتا ہوں۔ وہاں ایک مرتبہ قضاء حاجت کر لی، یہ اس درخت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جہاں آپ نے قضاء حاجت کی ہے۔ ہم آپ کے قضاء حاجت کے طریقے کو جانتے بھی نہیں ہیں، جانتے بھی تو عمل نہیں کرتے۔ ہم قضاء حاجت کی سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کی قضاء حاجت کرنے کی جگہ کے درخت کو زندہ کرنے کی کوشش میں ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، خدا کی قسم، باطل یہ نہیں کہے گا نماز مت پڑھو، باطل یہ نہیں کہے گا زکوٰۃ مت دو، باطل یہ نہیں کہے گا روزہ مت رکھو، باطل یہ نہیں کہے گا حج مت کرو۔ وہ یہ کہے گا کہ صرف تم اپنی عادات اور ضروریات میں ہمارے تابع ہو جاؤ۔ اسلام کا خلاصہ، اسلام کا حسن، اسلام کی جاذبیت، اسلام کا وقار، اسلام کی حقیقت وہ محض اتباع سنت میں ہے، محض اتباع سنت میں ہے۔ ہمیں صحابہ میں فرق یہ بیٹھا ہے، وہ سنت عمل کرتے سنت ہونے کی وجہ سے، ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے۔ چھوڑ دو سنتیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو خبر نبی لے کر آ رہے ہیں اس کا یقین کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو کائنات کے ظاہری نظام تک عقل رکھتے ہیں وہ نبی کی بات کا انکار کر دیتے ہیں۔ سفر معراج ہوا، رات کے کسی ایک حصے میں آپ کے جسم کے ساتھ آسمانوں کی سیر وہ الگ، اور زمین کی 1 مہینے کی مسافت وہ اس سفر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح لوگوں کو خبر کی سفر معراج ہوا ہے۔ اللہ کی شان۔ ہماری سب کی طبیعتیں ایسی ہیں کہ ہم کسی بات کو کہتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ بھئی کسی ایسے سے کہو جو یقین کرے، مانے۔ ہاں،